حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو صرف اپنی پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، صرف پیٹ اور شرم کا. تو ان میں اور کتوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو صرف اچھا کتے کی اور خصوصیت ہوتی ہے، دنیا کے سارے جانور چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ناک سے دیکھتا ہے. یہ عجیب و غریب جانور ہے. دنیا کے سارے جانور کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں اور یہ اپنی ناک سے دیکھتا ہے. گویا اس کی رہبر، اس کی رہنما، اس کی ناک نہیں، اس کی آنکھ نہیں، اس کی ناک ہے. ہر چیز کو سونگتا پھرتا ہے. کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، سونگتا پھرتا ہے. یہ بھائی جانور ہے، یہ آنکھ سے نہیں بلکہ ناک سے دیکھتا ہے، سونگتا پھرتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے. کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، کھانے کی چیز. بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، اللہ اکبر، بڑی زبردست مثال ہے. فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَذَرُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تو ناموں میں الحاد مت کرو. الحاد فی الاسماء نہیں ہونا چاہیے. سمجھ لو اس کو. الحاد فی الاسماء کسے کہتے ہیں؟ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نراکار ہے، اس کا آکار ہے، ہاتھ ہے اس کے، اس کا پیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، تو آکار کیسے نہیں ہے؟ تو کہنا کہ اللہ نراکار ہے غلط ہے. یہ الحاد فی الاسماء ہے. اور جو صفات اللہ کی نہیں ہیں وہ صفت اللہ کے لیے ثابت کرنا، وہ صفت اللہ کی طرف منسوب کرنا. جیسے خدا اللہ کی صفت نہیں ہے. خدا میرے خود سے ہونے والا، اس کی جمع بھی آتی، پلیورل آتا ہے اس کا، اللہ کی جمع نہیں آتی. تو خدا بھی کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے یہ. اور الحاد فی الاسماء کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو کسی غیر کی طرف منسوب کر دینا. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز، انہوں نے ایک دیوی کا نام رکھ دیا عزا. اللہ کا نام ہے اللہ، انہوں نے ایک بت کا نام رکھ دیا لات اللہ. تو یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کی صفت ہی نہیں، یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، مکان میں ہے، ما یلیق بشانی، وہ عرش پر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. وہ یہ سب الحاد فی الاسماء ہے. اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. ایک آیت کے اندر پوری اخلاقیات کو سمو دیا گیا ہے. اخلاقیات کی لاکھوں کتابیں آپ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا. مکارم اخلاق کی تمام بنیادیں اس میں بتا دی گئی. چلیے اس کی شرح کر لیتے ہیں. خذ العفو، معاف کر دو. دیکھو ہوتا ہے خذ مانے لے لو اور آتے مانے دے دو، تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا آتل افوا، معافی دے دو. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا خذ العفو، معافی لے لو. کیوں؟ اس کا مطلب اگر آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ معاف کرنے والے کے اوپر ہی لوٹتا ہے. اس کا مطلب وہ دے نہیں رہا، لے رہا ہے. یہ مطلب اس کا، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ یہاں کہا کہ خزا مانے لینا اور آتا مانے دینا، تو معافی دے دو تو کہنا چاہیے تھا آتل افوا، معافی دے دو. یہ نہیں کہا گیا خذ العفو، کہا گیا معافی لے لو. اس کا مطلب آپ کسی کو معاف کر دے رہے ہیں تو اس معاف کرنے کا بدلہ، معاف کرنے کا اجر خود تمہارے اوپر لوٹنے والا ہے. گویا کہ تم معافی دے نہیں رہے، معاف کرنے پر بدلے کو لے رہے ہو، اجر لے رہے ہو. اور جانتے ہیں معاف کرنے پر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت ایک بات بولتا ہوں. بولے کیا؟ بولے ایک آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا. بولے کون؟ بولے فلاں آدمی. اچھا. نوکر کو بلایا، آواز دی، ارے ادھر آ. ہاں صاحب، یہ کھجور کا ایک طبق ہے، ٹوکرا ہے، لے جا کر کے فلاں آدمی کو دیا جس نے میری غیبت کی ہے. ہاں،
وہ کھجور کا ٹوکرا لے جا کر کے اس آدمی کو دے دیتا ہے اور کہا کہ حسن بصری نے آپ کے پاس یہ کھجور کا ٹوکرا بھیجا ہے کیونکہ آپ نے ان کی غیبت کی ہے۔ اب خادم بڑا حیران کہ ایک تو اس آدمی نے غیبت کی، انہوں نے کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھیج دیا۔ کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ سمجھا نہیں تو، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جعل اللہ بجانبی، اس نے اللہ کو میری سائیڈ میں کر دیا ہے۔ کیوں؟ گھر میں آپ گئے، پتہ یہ چلا کہ بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو، یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بہت مارا ہے اور چھوٹے بھائی نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے۔ گھر میں پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مارا ہے، برا سلوک کیا ہے۔ اب بتائیے آپ کی شفقت، آپ کی سائٹ کس کی طرف جائے گی؟ مظلوم کی طرف جو مارا گیا ہے۔ تو ایسے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں نا، تو غیبت کرنے والے کی طرف، وہ تو ظالم ہے، وہ جس کی غیبت کی گئی مظلوم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سائڈ میں ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رہو، جعل اللہ بجانبی، اس نے اللہ کو میری سائڈ میں کر دیا ہے۔ لہذا مظلوم کو کوئی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظالم نے اللہ کو اس کی سائڈ میں کر دیا ہے، اس کی سائڈ میں کھڑا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کہ بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بولتے حضرت حسن بصری ہیں۔ تو خذ العفو، معاف کر دو، اور دوسرے وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دو، یعنی جہاں بھی رہو بھلائی کی باتیں بتاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ وارث عن الجاہلین، اور جاہل لوگ اگر بحث پر آ جائیں، اگر آپ کے ساتھ بے وقوفی کرے کوئی، تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کو کبھی گندگی سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کہیں گندگی پڑی ہوئی ہو، آپ گندگی ڈال دیں تو گندگی بڑھ جائے گی۔ گندگی گندگی سے دور نہیں ہوگی بلکہ پانی سے دور ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بے وقوفی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی کرنے لگیں گے تو ایسے ہی ہوا نا، گندگی کو آپ گندگی سے دور کر رہے ہو، گندگی سے گندگی دور نہیں ہوتی۔ آپ اعراض کیجئے، اعراض کا مطلب ہوتا ہے ادارت الوجہ عن النظر الی الشیء، کسی چیز کی طرف دیکھنے سے آدمی منہ پھیر لے، ایسے کر لے، کیا کر رہا ہے اندھ۔ یہ وعارض عن الجاہلی، جاہل آدمی سے چہرہ پھیر لینا ہے، اس کے منہ کون لگنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے۔ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اسے معاف کر دیں، اور وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دے، اس کے اوپر شفقت کریں۔ اور کوئی جاہل آدمی آپ کے منہ لگے تو آپ اس کے منہ مت لگیے، اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ اعراض مانے منہ پھیر لینا۔ اللہ۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی گی بہت پیاری کہ الہم ارجل یمشون بہا، بت پرستی کا رد کیا گیا۔ یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو بتوں کی، کیا ان کے پیر ہیں جو چلتے ہیں، جس کے ذریعے ہاتھ ہیں پکڑتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، کان ہیں سنتے ہیں، سب تو ہے، پیر ہیں مگر چل نہیں سکتے، پیر بنا دیے گئے، کان بنا دیے گئے سنتے نہیں، ہاتھ بنا دیے گئے پکڑتے نہیں۔ تبصرہ کیا ہے مفسر نے، انتم افضل منہم فکیف تعبدونہم، ارے تم ان سے افضل ہو، تمہارے پیر ہیں تم چل سکتے ہو، تمہارے کان ہیں تم سن سکتے ہو، سنتے ہو تم، تمہارے ہاتھ ہیں تم پکڑ سکتے ہو، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس سب ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے، تو تم ان سے افضل ہو، تو افضل ہوتے ہوئے تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ دیکھو کتنی بہترین دلیل دی گئی ہے، الہم ارجل یمشون بہا۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ۔ کیوں؟ ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے، لِأَنَّ الْأَنْعَامَ تُبْصِرُ مَنَافِعَهَا وَمَزَارَّهَا وَتَتَّبِعُ مَالِكَهَا وَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ، کہ جانور جو ہوتا ہے اسے کم سے کم معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، وہ اپنے نفع کی اور نقصان کی چیزیں جانتا ہے، وہ وہی چیز کھائے گا جو اس کے لیے نافع ہے، اس چیز کو چھوڑ دے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔
جانور کبھی غلط چیز نہیں کھاتا، اسے معلوم ہے کہ کیا چیز کھانا کیا نہیں، وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جانتا ہے اور اپنے مالک کی اتباع کرتا ہے، اپنے مالک کی اتباع کرتا ہے، وہم بخلاف ذالک۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کھاتے ہیں اپنے مالک کا لیکن کھاتے ہیں کسی کا، تو یہ جانوروں سے بدتر نہیں ہے؟ بلو مثل یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کھلا رہا ہے مگر عبادت دوسروں کی کر رہے تو جانوروں سے بدتر ہے، اس لیے جانور اپنے مالک کی اتباع کرتا ہے جو کھلا رہا ہے اس کو۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ اس کے بعد بہت حسین بات کہی جا رہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ لے کر کے جاؤ ہیں، بہت غور سے سنو، بہت اہم بات۔ شیطان جو ہوتا ہے دل، یہ دل جو ہوتا ہے نا انسان کے بدن کی راجدھانی ہے، اور راجدھانی کے اوپر اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو پورے ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے، تو اسی دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، قرآن اسی پر اترا ہے، اسی کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ طائف کا گھومنے والا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف کا گھومنے والا، تو گویا یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ کون؟ شیطان کا وسوسہ، یہ اپنے وسوسے کو بھیجتا ہے اور یہ وسوسہ یوں گھومتا رہتا ہے، جیسے دل ہے نا، دل اس کے ارد گرد سے گھومتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کہیں غفلت دیکھتا ہے، کہیں رکھنا دیکھتا ہے دیوار یقین میں، کوئی سوراخ دیکھتا ہے گھس جاتا ہے اور دل کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کو قبضے میں کر لیتا ہے تو پورا بدن اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، ہاں دل کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ۔ کہتا ہے لیکن اگر تقویٰ ہو تو آدمی فوراً شیطان کے وسوسے کو سمجھ لیتا ہے۔ تو شیطانی وسوسے سے محفوظ رہنے کے 3 طریقے ہیں، بہت غور سے سنیے اور تینوں کی مثالیں دیکھیے، شاید آپ نے سنا ہو۔ محفوظیت کا پہلا طریقہ کہ سرے سے وسوسے کا اثر ہی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، ارے تو کون سا باپ ہے دنیا میں، کوئی باپ ایسا ہوا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو کیسا آدمی ہے؟ یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ ایک تو محبت ہے باپ کو، بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے سے، وہ بھی بڑھاپے میں کہا جا رہا ہے جوان بیٹے کو قتل کر دو، ان کو ذبح کرو، گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ دو۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی توڑ رہا ہے؟ ارے دنیا کا کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کیسا آدمی ہے تو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اس وسوسے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور جہاں جہاں زبردستی کی وہاں آپ لوگ جاتے ہیں نا، بعض لوگ چپل پھینک کے مارتے، چپل نہیں پھینکنا چاہیے، وہ جو کنکریاں ہیں وہ مارنی چاہیے۔ جی آج بھی وہی یادگار ہے، روک رہا تو نہ کرنے پائے۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان پر وسوسے کا سرے سے اثر ہی نہیں ہوا، یہ ہے محفوظیت کا طریقہ۔ اللہ کا خلیل ہے، اثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے اثر ہوا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا مگر تنبیہ کر دی گئی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، جی عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، گناہ کے اوپر آمادہ کیا، ارادہ کر لیے تھے لیکن تنبیہ کر، لولا ارى برہان ربی، یہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ دیکھو اثر ہوا مگر تنبیہ کر دی گئی، وسوسے سے بچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور تیسرے وسوسے سے محفوظ رہنے کا تیسرا طریقہ کہ اثر ایسا کر گیا کہ وہ گناہ کرنے لگ گیا، گناہ کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت یوسف کا پکا ارادہ نہیں تھا، یہ یہاں پکا ارادہ ہو گیا، یہاں تک کہ زنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ تینوں آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، ہاں اس میں ایک آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچی زاد بہن تھی اور میں اس کو پسند کرتا تھا، وہ غریب ہو گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، تو میں نے اس سے کہا کہ تو اپنی عزت مجھے دے دے، میں تجھے کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں، مجھے تو پیسے دے دیتا ہوں، جتنا کہے گی اتنا دے دیتا ہوں۔ تیار ہو گئی وہ، اور جیسے وہ اس کے ساتھ برائی کرنے کے لیے بیٹھا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ پتا نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اٹھ گیا فوراً، ڈر گیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ دیکھو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا لیکن ڈر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے سے اس طرح اس کو محفوظ رکھا۔ تو اگر آدمی گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہو اور کوئی اللہ سے ڈرا دے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور ڈر گیا، اے ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب سے جو ڈر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک نہیں دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں اس کے لیے، آ جائے مجھ سے ڈرنا بہت بڑی بات ہے۔
اس کے بعد فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دعا کا طریقہ بتایا گیا. دیکھو ایک ہے دل میں اللہ کو یاد کرو، ایک یہ ہے ذکر قلبی، یاد کرو اللہ، اور دوسرے دون الجہر، ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرو لیکن زور سے نہیں، چلا چلا کر کے نہیں. ابن عباس نے کہا ان یسمع نفسہ، آواز اتنی ہو کہ آدمی خود سن سکتا ہو، چلائے نہیں. ان یسمع نفسہ، دعا کیسے کرے آدمی؟ دعا میں آواز کتنی ہو؟ ابن عباس نے کہا ان یسمع نفسہ، اپنے آپ کو سنا دے، آدمی سن لے، دوسروں تک آواز نہ جائے. یہ ہے ذکر لسانی، زبان سے کرے تو دھیرے کرے، صرف اپنے آپ کو سنائے. اور ذکر قلبی دل میں اللہ کو یاد کرے. دو. اچھا تیسرے تضرعاً، گڑ گڑائے اللہ سے، عاجزی کرے. اور چوتھے خیفتاً، ڈرے. اس لیے کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ڈر نہ رہے. تو الذکر یستلزم المحبہ، کہ ذکر سے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی ناز ہو جاتا ہے آدمی، مجھے عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے لیکن خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھو. تو خیفتاً، تو گڑ گڑانا بھی ہونا چاہیے اور دوسرے ڈرنا بھی ہونا چاہیے. اور کب کب زیادہ کرنا چاہیے؟ بالغدو، صبح کے وقت، اور آصال، شام کے وقت. صبح کے وقت بتایا گیا کہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور طلوع شمس